بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ حنین جس میں مسلمانوں کا لشکر بکھر گیا تھا، مسلمانوں کے لشکر کے بکھرنے کی وجہ کیا تھی اور پھر حالات نے کیسے پاسا پلٹا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو غزوہ طائف کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بھی نہایت اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، غزوہ حنین کے لیے روانگی چونکہ مکہ مکرمہ سے ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں کے لشکر میں اس روز مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے تھے اور یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل ربیہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عباس، لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ روایات کے مطابق اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پہنچ گئے، انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائص بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔
دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ جارانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ یاد رہے غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا اور اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور اس کا سردار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فرمایا۔ اس دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعے کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا کھچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا انہوں نے قلعے پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگا۔ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا مجھے تو جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعہ کے پاس سے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے آگے نکل کر آگے بڑھے اور پکارے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعے کے اوپر سے عبد الیل نے کہا ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعہ سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم قلعہ بند رہیں گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ فرمایا اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعے پر دھاوا بول دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اعلان فرمایا اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو ہنسی اس بات پر آئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار تھے اور واپس جانا برا محسوس کر رہے تھے، اب کس قدر جلد اور خوشی سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دراصل اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے احزاب کو شکست دی۔ دوستو احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ جمع ہوں۔
دوستوں روایات میں آتا ہے کہ کچھ آگے بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں انتقال کر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ واپسی کے سفر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ دوستو یاد رہے سراقہ وہ شخص ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے، انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ 3 بار ایسا ہوا، آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے غلام عامر بن ابی فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دی تھی۔ سراقہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے، اور جارانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ اس کے الفاظ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، یعنی آپ کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھیں تو صحابہ سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، جنہیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن شیمہ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، اس کی تفصیل ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔